شاہدہ بیگم زور سے چیخیں کیونکہ شبیر صاحب اوزان کے سامنے آ گئے تھے، جس وجہ سے گولی انہیں لگ گئی تھی، جبکہ شاہدہ بیگم کے رونے کے ساتھ ہی ایک اور گولی کی آواز سنائی دی جو کہ واجد کی ٹانگ پر لگی تھی، جس سے وہ زور سے چیخا اور پھر اپنی تیزی سے نکلتے ہوئے خون کو روکتے ہوئے عاطف کو پلٹ کر دیکھا جو ہاتھ میں گن لیے کھڑا تھا۔ سالے، تو نے مجھ پر گولی کیسے چلائی؟ دیکھ لوں گا میں تجھے بھی، اور تو کتے، تجھے تو میں ہی ماروں گا اپنے ہاتھوں سے، یاد رکھنا۔ واجد نے تیز لہجے میں پہلے عاطف کو دھمکی دی اور پھر اوزان کو دھمکاتے ہوئے لنگڑا کر گھر سے باہر نکل گیا تاکہ ہاسپٹل جا سکے، جبکہ اوزان بھاگتے ہوئے شبیر صاحب کے پاس گیا اور پھر انہیں اٹھانے کی کوشش کرنے لگا جو کہ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھے زمین پر گرے ہوئے تھے۔ انکل، انکل، آپ کیوں آئے میرے سامنے؟ میری جان بچانے کے لیے آپ نے اپنی جان کی بازی لگا دی، کیوں انکل؟ جلدی جلدی چلیں، اٹھیں، ہاسپٹل چلیں، میں آپ کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عاطف، جلدی جا کر گاڑی سٹارٹ کر۔ اوزان بوکھلا کر بولتے ہوئے شبیر صاحب کو اٹھانے لگا اور پھر انہیں سہارا دے کر گاڑی میں جا کر بٹھا دیا، جبکہ ان کے بیٹھتے ہی عاطف نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ڈاکٹر پلیز انکل کا علاج کریں، ان کو کچھ نہیں ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اوزان ہاسپٹل میں داخل ہوتے ہی تقریباً بھاگتے ہوئے سامنے کھڑے کسی سے بات کر رہے ڈاکٹر کے پاس گیا اور پھر ایک ہی سانس میں ڈاکٹر صاحب کو شبیر صاحب کے علاج کرنے کا کہنے لگا، جبکہ اس وقت اس کے چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے ابھی رو دے گا۔ اوکے مسٹر، ریلیکس رہیں، مجھے بس یہ بتائیں کہ پیشنٹ ہے کہاں؟ ڈاکٹر صاحب نے اوزان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی، جبکہ ڈاکٹر صاحب کے اتنا کہنے کی دیر تھی اوزان تیزی سے ڈاکٹر کا ہاتھ پکڑ کر اسے شبیر صاحب کی طرف لے جانے لگا، جنہیں اسٹریچر پہ لٹا کر وارڈ بوائز اسی طرف لا رہے تھے۔ پلیز ڈاکٹر، جلدی کریں، بہت خون بہہ گیا ہے انکل کا، لیکن آپ مجھ سے وعدہ کریں کہ آپ انکل کو کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ اوزان پاگلوں کی طرح ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں کو پکڑے ان سا وعدہ کرنے کو بول رہا تھا، جبکہ ڈاکٹر صاحب اوزان کے اس انداز پر حیرانی سے اسے دیکھنے لگے اور پھر بہت تحمل سے اوزان کو سمجھانے والے انداز میں بولے، دیکھیں مسٹر، زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، آپ اللہ سے ان کی زندگی مانگیں، ہم تو صرف کوشش کر سکتے ہیں جو کہ ہم کریں گے، اس لیے پلیز آپ خود کو سنبھالیں اور دعا کریں۔ ڈاکٹر صاحب نے اوزان کے کہنے کے بعد بوائے کو اشارہ کیا اور پھر آپریشن تھیٹر کی طرف چل پڑے، جبکہ اوزان یہ سوچ کر پاگل ہو رہا تھا کہ اگر شبیر صاحب کو کچھ ہو گیا تو اس کا کیا ہوگا، کیونکہ وہ اب شبیر صاحب کو کھو نہیں سکتا تھا۔ ایک وہی تو تھے جو اسے ایک باپ کی طرح محبت کرتے تھے، اور آج انہوں نے صرف اوزان کی زندگی بچانے کے لیے خود کو قربان کر دیا۔ کس طرح وہ ان کا یہ احسان اتار پائے گا؟ اور زینی، وہ تو اوزان کو ہی قصوروار سمجھے گی، وہ تو اسے کبھی بھی معاف نہیں کرے گی۔ نہیں، انکل کو کچھ نہیں ہوگا، یا اللہ پلیز انکل کو زندگی دے دیں، انہیں کچھ نہ ہو۔ اوزان نے سچے دل سے دعا کی اور پھر بے چینی سے ٹہلتے ہوئے ڈاکٹر صاحب کے آپریشن تھیٹر سے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگا، اس بات سے انجان کہ ضروری نہیں کہ ہر دعا قبول ہو جائے۔ 1 گھنٹے سے زیادہ وقت ہو گیا تھا ڈاکٹرز کو اندر گئے ہوئے، مگر ابھی تک ان میں سے کوئی بھی باہر نہیں آیا تھا، جبکہ اوزان کا اب اپنا دل بہت گھبرا رہا تھا، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہو، مگر اسے اس وقت خود کو سنبھالنا تھا، جو کہ اسے بہت مشکل لگ رہا تھا، جبکہ عاطف گاڑی لے کر شاہدہ بیگم اور باقی سب کو ہاسپٹل لانے کے لیے گیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر، انکل کیسے ہیں؟ اوزان بے چینی سے مسلسل آپریشن تھیٹر کے دروازے کو گھو رہا تھا، جب اچانک اسے وہی ڈاکٹر باہر نکلتے ہوئے نظر آیا تو اوزان فوراً بھاگتا ہوا ڈاکٹر کے پاس گیا اور پھر دھڑکتے ہوئے دل سے
شبیر صاحب کے متعلق دریافت کیا، جبکہ دل میں وہ مسلسل ایک ہی دعا کر رہا تھا، شبیر صاحب بالکل ٹھیک ہوں، انہیں کچھ نہ ہو۔ ابھی اوزان یہی سب دعائیں کر رہا تھا جب اسے ڈاکٹر کی آواز آئی، آئی ایم سوری مسٹر، ہم پیشنٹ کو نہیں بچا سکے۔ گولی ان کے ہارٹ کے قریب لگی تھی، جبکہ وہ ایک ہارٹ پیشنٹ تھے، یعنی ان کا ہارٹ پہلے ہی نازک ہو چکا تھا، اس کے علاوہ ان کا خون بھی بہت ضائع ہو گیا تھا۔ ہم نے بہت کوشش کی، لیکن اللہ کو شاید یہی منظور تھا، آپ پلیز صبر کریں۔ اوزان کو نہیں پتہ تھا کہ ڈاکٹر کیا کچھ بول چکا ہے یا بول رہا ہے۔ اس کا دماغ تو یہ سن کر ہی معاف ہو چکا تھا کہ شبیر صاحب اب نہیں رہے، وہ ان سب کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا چکے ہیں۔ آنٹی! اوزان ویسے ہی شاک سا کھڑا تھا جب اسے اپنے پیچھے سے عاطف کے چیخنے کی آواز آئی، جس پر وہ فوراً ہوش میں واپس آیا اور پلٹ کر دیکھا تو اسے شاہدہ بیگم زمین پر گری ہوئی نظر آئیں، جبکہ عاطف اور آمنہ روتے ہوئے انہیں ہوش میں لانے کی کوشش کر رہے تھے، اور ڈاکٹر صاحب اور وارڈ بوائے کو آوازیں لگا رہے تھے، جبکہ زینی وہ پتھرائی ہوئی نظروں سے بس اوزان کو دیکھے جا رہی تھی۔ ایک آنسو بھی اس کی آنکھوں میں نظر نہیں آ رہا تھا، جبکہ اس کے بے تاثر چہرے پر اذیت اور تکلیف صاف واضح ہو رہی تھی، جبکہ شاہدہ بیگم کو ڈاکٹر صاحب وہاں سے لے جا چکے تھے اور ان کے پیچھے عاطف اور آمنہ بھی روتے ہوئے چل پڑے تھے۔ جب اوزان زینی کو سنبھالنے کے لیے اس کی طرف بڑھا، زینیہ دیکھیں میری بات سنیں، پلیز صبر کریں، اس میں اللہ کی مرضی ہے، لیکن ہمیں مل کر آنٹی تھڑاک۔ اوزان کچھ دیر تو زینی کو یوں ہی کھڑا شرمندگی سے دیکھتا رہا، جو ابھی بھی بغیر پلکیں جھپکائے اوزان کو ہی دیکھے جا رہی تھی، اور پھر خود کو سنبھالتے ہوئے زینی کو یوں شاکڈ کھڑا دیکھ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، جبکہ ابھی اس نے چند الفاظ ہی ادا کیے تھے کہ زینی نے ایک زور کا تھپڑ اوزان کے منہ پر دے مارا، جس سے وہ لڑکھڑا کر چند قدم پیچھے ہٹا اور پھر حیرانگی سے زینی کو دیکھنے لگا، جو اب آنسو بھری نظروں سے اسے گھور رہی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، اور خبردار اگر تم نے میرے یا میری فیملی کے قریب آنے کی کوشش کی۔ زینی نے زخمی سی نظروں سے اوزان کو دیکھتے ہوئے چیخ کر کہا، اور پھر چلتی ہوئی اوزان کے گریبان کو پکڑ کر اس کی آنکھوں میں اپنی آنسو بھری نظریں گاڑتے ہوئے بولی، قاتل ہو تم میرے بابا کے، قتل ہوا ہے تمہاری وجہ سے ان کا، مرنا تمہیں چاہیے تھا، مگر میرے بابا نے خود قربانی دے دی، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اوزان، تم نے مجھ سے میری زندگی، میرے بابا چھین لیے، کاش تم کبھی ہمیں ملے ہی نہ ہوتے، کاش میرے بابا کی جگہ تم ہوتے، تو کم سے کم آج میرے بابا تو میرے پاس ہوتے۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور دوبارہ کبھی اپنی شکل مت دکھانا، بند کرو میرے سامنے اچھا بننے کا ڈرامہ، نہیں ضرورت ہے ہمیں تمہاری، اس طرح تمہارا کفارہ ادا نہیں ہوگا، جاؤ جاؤ۔ زینی نے چیختے ہوئے اوزان کے گریبان کو چھوڑ کر اسے دھکا دیا اور پھر زمین پر بیٹھ کر زور زور سے رونے لگی، جبکہ اوزان بھی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلا گیا۔ دن بہت تیزی سے گزر رہے تھے، جیسے انہیں پر لگ گئے ہوں۔ آج شبیر صاحب کو فوت ہوئے تقریباً 2 ماہ ہو چکے تھے، اور ان 2 ماہ میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ زینی اب اپنی اسٹڈی کے ساتھ ساتھ ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب بھی کرنے لگی تھی تاکہ گھر کا خرچ چل سکے، جبکہ اوزان اس دن کے بعد سے زینی کے سامنے نہیں آیا تھا، یہاں تک کہ کفن دفن کا انتظام بھی اوزان نے عاطف کے ذمہ لگا دیا تھا، اور یہ بھی کہہ دیا تھا کہ وہ زینی کے گھر ہی رہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کسی مرد کے بغیر انسان کا گھر کیسا ہوتا ہے۔ مگر زینی نے اسے یہاں رکنے سے منع کر دیا تھا، اور پھر عاطف کے پرزور اصرار پر اس پر احسان کرتے ہوئے اسے اتنی اجازت دے دی تھی کہ اس نے عاطف کو ادھر آنے جانے سے نہیں روکا تھا،
تبھی ہر 2 دن بعد عاطف حال چال دریافت کرنے ان کے گھر آ جاتا اور پھر ہر خبر اوزان تک پہنچا دیتا، کیونکہ یہ بھی اوزان نے ہی اسے کرنے کو کہا تھا۔ آخر اس کا دھیان اب ادھر ہی تو لگا رہتا تھا۔ اب آخر محبت کرتا تھا وہ زینی سے، تبھی تو اس کے دوبارہ تھپڑ مارنے پر بھی وہ زینی سے بددل نہیں ہوا۔ ایسے ہی تو ہوتا ہے محبت میں کہ ہم جس سے محبت کرتے ہوں اس کے لاکھ برا کرنے پر بھی ہم اسے نفرت نہیں کر پاتے ہیں۔ ہاں، ہم اس وجوہ سے دور ضرور ہو سکتے ہیں مگر نفرت پھر بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ جو لوگ ایک دفعہ دل میں بس جائیں، جنہیں دیکھ کر دل ایک ہی گواہی دے کہ یہی ہے وہ وجود جس کا تمہیں کب سے انتظار تھا، جو صرف تمہارا ہے، جسے صرف ایک نظر دیکھ کر ایسا لگے جیسے اس ایک شخص پر دنیا ہی ختم ہو گئی ہو، تو پھر بھلا انسان اس سے نفرت کیسے کر سکتا ہے؟ یہی حال تھا اب اوزان کا کہ اسے اپنی زینی کی کوئی بات، کوئی حرکت بری نہیں لگتی تھی، جبکہ اس عرصے میں شاہدہ بیگم تو ٹوٹ سی گئی تھیں، ایک چپ سی لگ گئی تھی انہیں، تب سے جب سے شبیر صاحب ان سب کو چھوڑ کر گئے تھے۔ شاید انہیں شبیر صاحب سے محبت ہی اتنی تھی کہ ان کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہی تھی، جبکہ اقصیٰ بیگم شبیر صاحب کی بہن، شبیر صاحب کی وفات کے بعد وہ 2-3 دفعہ ادھر کا چکر لگا چکی تھی اور آج بھی ادھر آنے کا ارادہ رکھتی تھی، شاید شاہدہ بیگم سے کوئی بہت ضروری بات کرنے، جبکہ یہ بات عاطف آج صبح ہی اوزان کو بتا چکا تھا، اور تب سے اوزان کا دماغ ٹینشن میں تھا کہ ضرور اقصیٰ بیگم زینی کے رشتے کی بات کریں گی، کیونکہ وہ شبیر صاحب سے یہ ذکر سن چکا تھا۔ تبھی اب وہ یہ سوچ رہا تھا کہ کیسے وہ شاہدہ بیگم سے زینی کا رشتہ مانگے، کیونکہ اسے یہ بات تو یاد تھی کہ جب اوزان ان کے گھر پر موجود تھا تو ایک دن شبیر صاحب نے باتوں باتوں میں اسے کہا تھا کہ وہ اوزان کو ہمیشہ کے لیے اپنا بیٹا بنانا چاہتے ہیں، مگر اب وہ دراصل بات نہیں کر سکے، مگر اوزان ان کی آنکھوں میں چھپے اپنے لیے محبت اور پسند بہت واضح طور پر دیکھ چکا تھا، جبھی تو وہ شبیر صاحب کی اس خواہش کو پورا کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، مگر شاہدہ بیگم سے تو اس نے رشتے کی بات کرنی ہی تھی، کیونکہ اسے نہیں لگتا تھا کہ شبیر صاحب نے شاہدہ بیگم سے ایسی کوئی بات کی ہوگی، مگر کیسے وہ زینی کا رشتہ مانگے، یہ ہی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ دوپہر کا 1 بجا تھا جب اوزان نے شبیر صاحب کے گھر کی گھنٹی بجائی، کیونکہ عاطف اسے بتا چکا تھا کہ زینی 2 یا 3 بجے گھر واپس آتی تھی، جبکہ اوزان نے عاطف سے کہہ کر اقصیٰ بیگم اور سرفراز کو گھر تک پہنچنے سے روک دیا تھا۔ اب پہنچتی اس کی تو اتنا تو وہ کروا ہی سکتا تھا۔ السلام علیکم آنٹی۔ ارے یہ کیا حال بنا لیا ہے آپ نے؟ اوزان کو ابھی گھنٹی بجائے 5 منٹ ہی ہوئے ہوں گے کہ شاہدہ بیگم نے دروازہ کھول دیا، تو اوزان ان کے کمزور وجود کو دیکھ کر بے اختیار بول پڑا، کچھ نہیں ہوا مجھے بیٹے، زندہ ہوں، بس اتنا کافی ہے، شاہدہ بیگم نے انتہائی کرب سے چور لہجے میں کہا، جبکہ اوزان ان کو دیکھ کر گلٹ فیل کرنے لگا کہ کہیں نہ کہیں وہ ہی ان کی اس حالت کا ذمہ دار ہے۔ آپ باہر کیوں کھڑے ہو بیٹے، اندر چلو۔ شاہدہ بیگم نے اوزان کی خاموشی نوٹ کی تو خود کو سنبھالتے ہوئے نارمل سے لہجے میں بولیں، جبکہ اوزان ان کی بات سن کر سر ہلاتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا۔ اچھا یہ بتاؤ بیٹے کہ اتنے دنوں تک آئے کیوں نہیں یہاں؟ اپنی آنٹی کو تو بھول ہی گئے ہو آپ۔ شاہدہ بیگم اوزان سے شکوہ کرتی ہوئی اپنے کمرے میں داخل ہوئیں اور پھر جا کر بیڈ پر بیٹھ گئیں، تو اوزان بھی خاموشی سے چلتے ہوئے شاہدہ بیگم کے پاس ان کے قدموں میں بیٹھ گیا اور پھر بے بسی سے انہیں دیکھنے لگا، کیونکہ وہ زینی کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا تھا، جبکہ شاہدہ بیگم اوزان کی نظروں کو سمجھتے ہوئے ہلکا سا مسکرائیں۔ زینی نے روکا ہے نا آپ کو یہاں آنے سے؟ بیٹے سچ کہہ رہی ہوں نا میں، ایسا ہی ہے۔
شاہدہ بیگم کے اچانک سوال پر اوزان کی نظروں میں اب حیرانگی آ چکی تھی، جبکہ اوزان کے ایسے دیکھنے پر شاہدہ بیگم کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ بیٹے، برا نہیں منانا، زینی ایسی ہی ہے، بہت جذباتی، اپنے بابا سے محبت بھی تو اسے اتنی ہی تھی، اسی لیے آپ کو غلط سمجھ رہی ہے وہ۔ خیر، مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی تھی، بہت دنوں سے سوچ رہی تھی کہ عاطف سے کہوں گی کہ آپ سے بات کروا دے۔ شاہدہ بیگم زینی کی طرف سے معذرت کرنے کے بعد کچھ سنجیدگی سے بولیں، جبکہ اوزان مکمل متوجہ ہو کر ان کے بولنے کا ویٹ کرنے لگا۔ بیٹے، شبیر آپ سے زینی کے رشتے کی بات کرنا چاہتے تھے اور اس کا ذکر انہوں نے مجھ سے بھی کیا تھا، مگر پھر وقت نے انہیں اتنی مہلت ہی نہیں دی کہ وہ کوئی بات کرتے آپ سے۔ خیر، میں اب خود بہت پریشان رہتی ہوں زینی کی طرف سے، بالکل پاگل ہے یہ لڑکی، غصہ تو جیسے اس کی ناک پہ رکھا ہوا ہے، مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ اب میری بھی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، تبھی آپ سے التجا کرتی ہوں کہ شبیر کی یہ خواہش پوری کر دیں، اپنا لیں زینی کو، کیونکہ اقصیٰ باجی سرفراز کے رشتے کی بات کرنا چاہتی ہیں، مگر میں زینی کا ہاتھ آپ کو سونپنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ آپ بھی زینی کو پسند کرتے ہیں، اور مجھے پتہ ہے کہ زینی اس نکاح کے لیے نہیں مانے گی، مگر آپ فکر نہ کرو، میں جانتی ہوں زینی کو کس طرح راضی کرنا ہے، بس میں جو کہہ رہی ہوں آپ وہ کرو، پھر آپ دیکھیے گا کہ زینی کس طرح آپ سے نکاح کرتی ہے۔ شاہدہ بیگم تو نان سٹاپ ایسے بولیں جیسے اتنے دنوں سے اسی لیے چپ ہوں کہ وہ اوزان سے اتنی بات کر سکیں۔ پھر شاہدہ بیگم نے آہستہ آہستہ بولتے ہوئے اوزان کو سارا پلان سمجھایا جو وہ نہ جانے کب سے بنائے بیٹھی تھیں، جبکہ اوزان منہ کھولے ان کی ہاں میں ہاں ملاتا رہا۔ زین یا شبیر ولد شبیر احمد، آپ کا نکاح ملک اوزان ولد ملک معیز سے سکہ راج الوقت 50 لاکھ روپے کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ زینی نے کبھی زندگی میں بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کی شادی ایک ایسے شخص سے کر دی جائے گی جس سے وہ سب سے زیادہ نفرت کرتی ہوگی۔ ہاں، یہ سچ تھا کہ وہ اوزان سے شدید محبت کرنے لگی تھی، مگر جب سے شبیر صاحب کی موت ہوئی تھی تب سے اس کے دل میں اوزان کے لیے پیدا ہونے والی محبت تو کہیں دب سی گئی تھی، بلکہ اس کی جگہ اب انتہا درجے کی نفرت نے لے لی تھی۔ لیکن اب وہ اسی شخص سے شادی کرنے کے لیے مجبور تھی جس کی شکل تک دیکھنا گوارا نہیں تھا اسے، کیونکہ اگر وہ اس شادی سے انکار کرتی تو وہ شخص اس کی ماں اور بہن دونوں کو جان سے مار دیتا۔ اب اگر عاطف شاہدہ بیگم اور آمنہ کے سر پہ گن رکھ کے جو کھڑا تھا، اور وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اوزان کے کہنے پر عاطف فائر بھی کر سکتا ہے، آخر تھا تو وہ ایک گنڈا ہی نا۔ حالانکہ زینی کو عاطف سے ایسی امید نہیں تھی، وہ تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھنے لگی تھی، مگر نہیں، اسے بھی تو اوزان کے ساتھ ہی زیادہ لگاؤ اور محبت تھی، تبھی تو اس کا حکم بجا لا رہا تھا۔ مگر اب زینی کے پاس اپنے رشتوں کو کھونے کا نہ تو حوصلہ تھا اور نہ ہی برداشت، وہ ایک فیصلہ کر چکی تھی، جی قبول ہے۔ اپنی زندگی اور اپنی خوشیوں کو ایک طرف رکھ کے وہ اپنی فیملی کے بارے میں سوچتے ہوئے آج ہمیشہ کے لیے اس شخص کے نام ہو گئی تھی جس سے اسے شدید محبت بھی تھی اور انتہا درجے کی نفرت بھی۔ نکاح مبارک ہو بھائی۔ جیسے ہی نکاح مکمل ہوا، عاطف خوشی سے چیختے ہوئے ڈرائنگ روم میں داخل ہوا اور پھر مسکراتے ہوئے اوزان کے گلے لگ کر اسے مبارکباد دینے لگا، جبکہ اوزان مولوی صاحب اور جو 2-3 گواہ موجود تھے ان سے مبارکبادیں وصول کر رہا تھا۔ اچانک سے عاطف کے انداز پر ہنس کر زینی کو دیکھنے لگا، جو تب سے شاکڈ بیٹھی تھی جب سے نکاح ہوا تھا، جس وجہ سے اوزان کو زینی کے ساتھ زبردستی نکاح کرنے پر افسوس ہو رہا تھا، مگر یہ افسوس صرف وقتی تھا، کیونکہ اپنی محبت کو پا لینے کی خوشی اس فسوں پر حاوی ہو چکی تھی، جبکہ زینی جو سرخ دوپٹے سے اپنے چہرے کے ساتھ ساتھ سر کو بھی جھکائے نہ جانے کب سے وہ آنسو رو کے بیٹھی تھی، تبھی اتنا پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، جبکہ شاہدہ بیگم کو زینی کے رونے پر اب غصہ آنے لگا
کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اوزان زینی سے کتنی محبت کرتا ہے۔ وہ زینی کو بہت خوش بھی رکھے گا، لیکن زینی اس جیسے اتنی محبت کرنے والے شخص سے شادی ہونے پر رو رہی تھی۔ اسی بات پر شاہدہ بیگم کو اب غصہ آ رہا تھا، جسے انہوں نے بہت مشکل سے روکا، کیونکہ زینی کے سامنے انہوں نے لاچار اور مجبور بننے کا ڈرامہ جو کرنا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ عاطف نے کچھ نقصان تو نہیں پہنچایا آپ کو؟ زینی کچھ دیر بعد شاہدہ بیگم سے الگ ہو کر انہیں سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ ان دونوں سے کچھ فاصلے پر بیٹھی آمنہ اپنی ہنسی چھپانے کی بھرپور ایکٹنگ کر رہی تھی، کیونکہ جس وقت اوزان کو شاہدہ بیگم اپنا پلان بتا رہی تھی، تبھی آمنہ بھی رکشے پر جو کہ زینی نے لگوا کر دیا تھا، کیونکہ وہ خود زینی کو اسکول سے واپس نہیں لا سکتی تھی، اسکول سے واپس آ چکی تھی، اور پھر اوزان کو دروازہ کھولتے دیکھ کر خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی۔ اتنی ہی اٹیچ ہو گئی تھی وہ اوزان سے۔ آخر اسے اس کا بڑا بھائی جو مل گیا تھا اوزان کی شکل میں۔ ابھی آمنہ اوزان سے اتنے دنوں تک ادھر نہ آنے کے شکوے ہی کر رہی تھی، تب تک شاہدہ بیگم بھی وہاں پر آ چکی تھی، تبھی آمنہ بھی ان کے پلان میں شامل ہو چکی تھی۔ اس لیے اب زینی کے اوزان سے نکاح ہونے پر اس سے اپنی خوشی چھپائی نہیں جا رہی تھی۔ بیٹے، میں اور آمنہ بالکل ٹھیک ہیں، کیونکہ آپ نے اوزان سے شادی جو کر لی ہے، مگر اگر آپ نے اوزان بیٹے کو کوئی شکایت ہونے دی تو وہ پھر ہم دونوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس لیے آپ اوزان بیٹے کی ہر بات ماننا تاکہ ہم صحیح سے رہ سکیں۔ شاہدہ بیگم نے ڈرنے کی ایکٹنگ کرتے ہوئے عینی کو سمجھایا، جبکہ اوزان کا نام سنتے ہی زینی کے اندر ایک آگ سی جلنے لگی۔ ہماری مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا ہے تم نے ملک اوزان، مجھے حاصل کر کے بہت خوش ہو رہے ہو کہ تمہاری ضد پوری ہو گئی، مگر اگر میں نے تمہاری زندگی عذاب نہ بنا دی تو نام بدل دینا میرا، سمجھ رہے ہو؟ آپ سمجھ رہے ہو نا زینی بیٹا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں؟ زینی اپنے دل و دماغ میں اوزان سے بدلہ لینے کی پلاننگ ہی کر رہی تھی، جب اسے شاہدہ بیگم کی آواز پھر سے سنائی دی، جس سے وہ فوراً اپنے خیالوں سے باہر آئی، اور پھر شاہدہ بیگم کی بات کو سمجھتے ہوئے ہلکے سے ہاں میں سر ہلایا، تو شاہدہ بیگم نے ہلکا سا مسکرا کر زینی کو اپنے ساتھ بیڈ پر ہی بٹھا لیا اور اسے نہ جانے کون کون سی باتیں سمجھانے لگی، اور آمنہ ہر بات پر اپنی بتیسی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے ایک دو دفعہ زینی نے نوٹ بھی کیا، مگر پھر وہ اسے اپنے غصے اور غم میں اگنور کر گئی۔ بھائی جی بلا رہے ہیں آپ کو، رات ہونے والی ہے تو رخصتی وغیرہ کر لیں، عاطف نے نظریں جھکا کر کچھ شرمندگی سے کہا، اور پھر فوراً باہر نکل گیا، کیونکہ وہ زینی سے نظریں ملانے کی خود میں ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ جبکہ شاہدہ بیگم ایک ٹھنڈی سانس لینے کے بعد زینی کا دوپٹہ صحیح کرتے ہوئے اسے باہر لے جانے لگیں۔ اوزان نے جیسے ہی زینی کو باہر ہال میں آتے دیکھا تو اچانک اس کے چہرے پر ایک بھرپور مسکراہٹ پھیل گئی۔ اپنی محبت کو پا لینے کا احساس ہی اسے خوشی سے پھولے نہیں سمانے دے رہا تھا۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ چیخ چیخ کر ساری دنیا کو بتائے کہ اس کا شمار بھی ان خوش قسمت ترین لوگوں میں ہوتا ہے جو اپنی محبت کو حاصل کر لیتے ہیں، مگر ابھی وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا تھا، جب ہی اپنی خوشی کو اندر ہی اندر رکھ کر بس مسکرائے جا رہا تھا، جبکہ زینی نظریں جھکائے اسے دیکھنے سے بھی گریز برت رہی تھی، کیونکہ اس وقت وہ شاہدہ بیگم کے سامنے کوئی تماشا نہیں کرنا چاہتی تھی، تبھی وہ اوزان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتی تھی، کیونکہ اوزان کو دیکھ کر اسے صرف غصہ ہی آنا تھا۔ تبھی اوزان نے زینی کی جھکی نظریں دیکھ کر شاہدہ بیگم کو منہ ہی منہ میں تھینک یو کہا، جس پر شاہدہ بیگم اوزان کے اس انداز پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکیں، مگر پھر فوراً اپنی مسکراہٹ سمیٹ کر چہرے پر سنجیدگی لے آئیں۔ یہ لو اور لے جاؤ زینی کو، وہ تمہیں کوئی شکایت نہیں ہونے دے گی، اس لیے مجھے یا آمنہ کوئی نقصان مت پہنچانا۔ شاہدہ بیگم نے غصہ کرنے کی ڈرامہ بازی کی اور پھر زینی کے سر پر کس کر کے اسے اوزان کے ساتھ گھر سے رخصت کر دیا، اور پھر عاطف کے باہر نکلتے ہی دروازہ بند کر کے اپنی نم آنکھیں صاف کرنے لگیں، کیونکہ آج وہ اپنی لاڈلی بیٹی
سے جھوٹ بول چکی تھیں، اسے دھوکے میں رکھا تھا انہوں نے، مگر یہ سب کرنا ضروری تھا کیونکہ وہ شبیر صاحب کی آخری خواہش پوری کرنا چاہتی تھیں۔ اسی لیے جہاں ایک طرف یہ آنسو غمی کے تھے، وہیں خوشی کے بھی تھے۔ پورا سفر خاموشی سے گزرا۔ اوزان ڈرائیو کر رہا تھا، جبکہ عاطف اس کے ساتھ فرنٹ سیٹ پر بیٹھا اندر ہی اندر شرمندہ ہو رہا تھا۔ اسے بار بار زینی کی شکوہ بھری نظریں یاد آ رہی تھیں۔ تبھی وہ زینی کو نظر اٹھا کر دیکھنے کی ہمت اور حیثیت دونوں خود میں نہیں رکھتا تھا، جبکہ ان دونوں سے لاپرواہ بیک سیٹ پر بیٹھی زینی یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اوزان کو آج پہلی ہی رات کس طرح سبق سکھائے۔ ابھی زینی انہی سوچوں میں گم تھی جب اوزان نے اپنے گھر کے آگے بریک لگائی اور پھر خود گاڑی سے باہر نکل کر زینی کی سائڈ کا دروازہ کھولا۔ آ جاؤ زینی، اوزان نے اپنا دایاں ہاتھ زینی کے سامنے کرتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ زینی نے تبش بھری نظروں سے اوزان کو دیکھنے کے بعد دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر خود گھر میں داخل ہو گئی۔ زینی کے اس انداز پر اوزان بھی کندھے اچکاتے ہوئے عاطف کے ساتھ گھر میں انٹر ہوا۔ عاطف تو فوراً اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ اوزان نے اسے کہا بھی کہ کچھ کھا لے، کیونکہ کک سے اوزان نے کال کر کے کھانا بنوا لیا تھا، مگر عاطف نے منع کر دیا اور اپنے کمرے میں بند ہو گیا، جبکہ اوزان بھی عاطف کی حالت سمجھتے ہوئے کہ وہ زینی سے شرمندہ ہے، سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ کھانا کھانے کو تو اس کا بھی دل نہیں کر رہا تھا، مگر اپنی شیرنی سے تو ملنا تھا نا اس نے۔ تبھی مسکراتے ہوئے جیسے ہی اپنے کمرے میں داخل ہوا، وہاں فل اندھیرا تھا، مگر باتھ روم کی لائٹ جل رہی تھی اور ساتھ پانی بہنے کی بھی آواز آ رہی تھی، یعنی زینی باتھ روم میں تھی۔ اوزان نے کچھ سوچتے ہوئے لائٹ بند ہی رہنے دی اور پھر چپ چاپ سنگل صوفے پر جا کے بیٹھ گیا، جبکہ ابھی اسے بیٹھے 10 سے 15 منٹ ہی ہوئے تھے کہ زینی دوپٹے سے اپنا چہرہ صاف کرتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی، کیونکہ ابھی وہ صرف خود کو ریلیکس کرنا چاہتی تھی تاکہ صبح تک خود کو مضبوط بنا کر اوزان سے بدلہ لے سکے۔ ابھی اسے لیٹے ہوئے کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ اچانک سے اوزان بیڈ پر لیٹا اور پھر زینی کا بازو کھینچ کر اسے اپنے اوپر گرا لیا اور پھر زینی کے ایک گال پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے قریب کیا کہ زینی اوزان کا ارادہ بھانپتے ہوئے فوراً اوزان کے سینے پر دباؤ ڈال کر اٹھی اور پھر بھاگ کر لائٹ جلا دی، مگر اوزان کو بیڈ پر لیٹے مسکراتے ہوئے دیکھ کر شاکڈ رہ گئی، کیونکہ اسے یہی لگ رہا تھا کہ اوزان کسی دوسرے کمرے میں جا کر سو چکا ہوگا، مگر اب اوزان کی اس کمرے میں موجودگی کے ساتھ اپنے ساتھ کی وہ حرکت زینی کو غصہ دلانے کا باعث بنی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو اور تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی؟ زینی غصے سے پھٹ پڑی، جبکہ اوزان فوراً ایک ہی چھلانگ میں زینی تک پہنچا اور پھر اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ کر اسے چپ کروایا۔ یار کیا کر رہی ہو؟ عاطف ہے نیچے، آہستہ تو بولو، کیوں میرا تماشا بنوا رہی ہو؟ میرا تو کچھ نہیں جائے گا، مگر عاطف کو ضرور پتہ چل جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کچھ کرنے والا تھا۔ اوزان زینی کے کان کے پاس آہستہ آہستہ بول رہا تھا، جبکہ اس کے ہونٹ زینی کے کان کو ٹچ ہو رہے تھے، جس سے زینی کا دل اتنی زور سے دھڑکنا شروع ہو چکا تھا کہ اس کی آواز اوزان کو کلیئر سنائی دے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ لیکن تم تو بہت بہادر بنتی تھی یار، کیا ہوا؟ ایک ہی منٹ میں ساری بہادری ختم ہو گئی تمہاری؟ اوزان نے بولنے کے ساتھ زینی کا مذاق اڑایا، جبکہ زینی نے اوزان کی بات پر تپ کر اس کا ہاتھ اپنے منہ سے ہٹایا اور پھر اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے کھڑی ہو گئی۔ میں اور تم سے ڈروں؟ ریئلی؟ سمجھ کیا لیا ہے تم نے مجھے ملک اوزان؟ میں تم سے تو کیا تمہارے باپ سے بھی نہ ڈروں، اتنی ہمت ہے مجھ میں کہ تمہارا سامنا کر سکوں۔ اور اب دفع ہو جاؤ یہاں سے، کیونکہ میں تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ غصہ آتا ہے تمہیں دیکھ کر، مگر میرا ابھی لڑنے کا کوئی موڈ نہیں، سو گیٹ آؤٹ۔ زینی نے تلخ لہجے میں اوزان کو گھورتے ہوئے کہا اور پھر واپس جا کر بیڈ پر بیٹھ کر اوزان کے جانے کا ویٹ کرنے لگی۔
جبکہ زینی کی بات اور لہجے سے اوزان نے اپنے غصے کو بہت مشکل سے کنٹرول کیا اور پھر خود کو ریلیکس کرنے لگا، کیونکہ وہ زینی کے غصے کو جائز سمجھ رہا تھا اور یہ بھی فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی محبت سے زینی کو بھی مجبور کر دے گا کہ وہ اوزان سے محبت کرے اور پھر اس کا اظہار بھی کرے۔ جبھی وہ اپنے غصے کو دبا کر مسکراتے ہوئے زینی کو دیکھنے لگا اور پھر اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ مجھے اس لیے تم ادھر سے بھیج رہی ہو نا کہ تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ میں تمہارے ساتھ کچھ ایسا ویسا نہ کر دوں، اوزان شرارت سے بولا، جبکہ اوزان کی بات پر اچانک سے زینی کی پلکیں جھک گئیں، مگر پھر وہ فوراً اوزان کو گھورنے لگی، کیونکہ وہ اوزان کے سامنے کم سے کم شرما تو نہیں سکتی تھی اور نہ ہی ڈر سکتی تھی۔ جی نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ویسے بھی تمہارے اندر اتنی ہمت ہی نہیں کہ تم میرے ساتھ کچھ ایسا ویسا کر سکو، جان سے مار دوں گی میں تمہیں، اور سچ میں اس بات پر مجھے کوئی افسوس بھی نہیں ہوگا۔ تو اپنی اس خوش فہمی کو رہنے ہی دو، تم انسان کو اپنی اوقات دیکھ کر بات کرنی چاہیے۔ آیا بڑا۔ زینی نے ایک ہی سانس میں اوزان کو اتنی تلخ باتیں سنا دیں، جبکہ اوزان ابھی بھی بس مسکرائے ہی جا رہا تھا جیسے اس نے کچھ سنا ہی نہ ہو۔ مجھے ایسے کیوں لگ رہا ہے زینی کہ تم مجھے چیلنج کر رہی ہو کہ میں واقعی تمہارے ساتھ کچھ کروں، اور تم جانتی ہو کہ میں ایسا کر سکتا ہوں، اور اس بات کی جھلک تم کچھ دیر پہلے دیکھ بھی چکی ہو۔ اوزان بولتے ہوئے کچھ کھسک کر زینی کے قریب ہوا، جبکہ زینی اب مکمل بیڈ کی پشت سے لگ چکی تھی، اور رہ گئی اوقات کی بات، تو اب جو اوقات میری ہے وہ تمہاری بھی ہے۔ اس وقت بیوی ہو تم میری اوقات ثابت کرنے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ خیر، میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم تھک گئی ہوگی، اور ویسے بھی تمہارا موڈ تھوڑا خراب ہے، سو ریلیکس ہو کر سو جاؤ، کچھ نہیں کروں گا تمہارے ساتھ۔ اوزان نے جب زینی کو یوں ڈرے ہوئے دیکھا تو بولنے کے ساتھ زینی سے کچھ فاصلے پر ہو گیا، جبکہ زینی جو اوزان کی بات پر ریلیکس ہو گئی تھی کہ وہ اس کے ساتھ ایسا کچھ نہیں کرے گا، لیکن فی الحال کیونکہ صبح کی یا اس کے بعد کی میں کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا۔ اوزان نے جب زینی کو یوں ریلیکس ہوتے دیکھا تو کچھ سوچتے ہوئے شرارت سے بولا، جبکہ زینی کو اوزان کی ان خوفناک باتوں سے اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ یار کیا کروں، انسان ہوں، یعنی غلطیوں کا پتلا، تو غلطی تو ہو سکتی ہے نا، تو معاف کر دینا، اوکے؟ اوزان نے مزید بولنے کے ساتھ معصومیت کی انتہا کرتے ہوئے زینی کی خوفزدہ آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی سائڈ پر لیٹ کر زینی کی طرف کروٹ کر لی، جبکہ زینی کچھ دیر تو اوزان کی باتوں کے بارے میں سوچتی رہی، اور پھر سوچتے سوچتے بہت زیادہ نیند آنے لگی تو وہ خود بھی لیٹ کر سو گئی۔ صبح روٹین کے مطابق اوزان کی آنکھ جلدی کھل گئی تھی، حالانکہ وہ سویا بھی رات کے دوسرے پہر تھا، کیونکہ زینی کو پا لینے کی خوشی ہی اتنی تھی جس نے اسے سونے ہی نہیں دیا۔ مگر جب تک زینی سو نہیں گئی تب تک اوزان خود بھی سونے کا ڈرامہ کرتا رہا، اور پھر جب اسے کنفرم ہو گیا کہ زینی گہری نیند میں جا چکی ہے تو وہ زینی کی طرف چہرہ کر کے نہ جانے کتنی ہی دیر اسے دیوانہ وار دیکھتا رہا، اور خود کو اس بات کا یقین بھی کروانے کی کوشش کرتا رہا کہ زینی اس کے کمرے میں اس کے بیڈ پر اس کے قریب لیٹی سو رہی ہے، اور پھر اسی طرح زینی کو دیکھتے ہوئے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں گم ہو گیا۔